प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत फ़तहमंद नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर इलियास मसीह भट्टी। आप देख रहे हैं यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री और आप तमाम देखने वालों को यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और आप सबों की सलामती चाहते हैं। आज हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे और हम देखेंगे अय्यूब 4 बाब और उसकी 21 आयत, जिसमें मेरे अजीजों यहाँ पर खुदावंद ने बड़े एक भेद की बात की है और वो भेद कुछ इस तरह से है कि आप देखेंगे कि खुदावंद हमें एक गाही देना चाहता है, खुदावंद हमें अपनी पहचान देना चाहता है, खुदावंद हमें हमारी पहचान देना चाहता है। और इस 21 आयत में यहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है, क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर तोड़ी नहीं जाती, वो मरते हैं और ये भी बगैर दनाई के। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद हमें वो बात सिखाना चाहता है, वो हमारी हैसियत हमें बताना चाहता है कि हम खुदा के बगैर या खुदा के कलाम के बगैर हम क्या है, या खुदावंद किस कुव्वत और कुदरत का मालिक है। और यहां पर जो खुदा ने अपने बंदा के वसीले से बात की है, क्या उनके डेरे की डोरी, और यहां पर जो डेरे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा डेरा इस बदन को, इस जिस्म को डेरे का लफ्ज इस्तेमाल करता है और उसके बारे में खुदा ये कह रहा है कि ये डेरा किस तरह, ये जिस्म किस तरह गिराया जाता है, किस तरह खत्म हो जाता है। तो खुदा कह रहा है कि ये इस डेरे, इस बदन की जो डोरी है, इसका जो कनेक्शन है, वो इंसान के जिस्म के अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाता है, जिसका इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो जो अंदर डोरी है इंसान के अंदर जान है, जो वो किस तरह वो डिस्कनेक्ट होती है। तो इस बात को हम सीखने के लिए, जानने के लिए जब हम शुरू में जाते हैं, जहां पर खुदा के कलाम में पैदाइश में लिखा हुआ है कि इंसान को खुदा ने मिट्टी लेकर गूंदा और उसके नथनों में अपना दम फूंका, उसके नथनों में अपना दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। ये जो लफ्ज है जान, जान का मतलब मेरे अजीजों होता है कि चलता फिरता हरकत करती हुई चीज को हम जान कहते हैं। जो भी चीज मूव कर सकती है, चल फिर सकती है, हरकत कर सकती है, उसको हम जान कहते हैं। इसका मतलब कि इंसान का हरकत करना, इंसान का चलना फिरना तब स्टार्ट हुआ जब खुदा ने उसके अंदर अपना दम फूंका। तो हम ये दम क्या है, तो इस बात को जानने के लिए हम देखते हैं कि जब हम इंसान की मौत वाकया होती है, जो एक नेचरली कुदरती मौत है, खुदा उसकी बात कर रहा है, ना कि जो अचानक मौत या हादसाती मौत की बात नहीं यहां पर हो रही। लेकिन हादसाती मौत में भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि इंसान का अगर सांस रुक जाए, इंसान का सांस दबा दिया जाए, वो दम जो खुदा ने उसके अंदर डाला था वो दम बंद कर दिया जाए, वो सांस रोक दिया जाए, तो इंसान डेड हो जाता है। और स्पेशली हम देखते हैं कि जानवरों को जब हम ज़बह करते हैं तो क्या होता है, हम उसके सांस को बंद नहीं करते, बल्कि उसके बदन को, हम उसकी गर्दन को काट कर उसमें से खून को निकाल देते हैं, और जब उसका खून बह जाता है तो इंसान डेड हो जाता है, इंसान, वो जानवर खत्म हो जाता है। और खुदा के कलाम में भी अगर पुराने अहदनामे में हम कुर्बानियों को देखें तो यहां पर
جو بات لکھی ہوئی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تو خون کو نہ پینا کیونکہ خون میں جان ہے، کیونکہ خون میں جان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون بھی انسان کے بدن سے جب بہتا ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں جان کے لفظ سے جو موو کرتا، جو حرکت کرتا ہوا انسان ہے، وہ دو طرح سے، سانس رک جانے سے یا خون نکل جانے سے ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خون کہاں سے آیا انسان کے اندر، اور جب ہم جان کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں لفظوں میں جب انسان کا دم پھونکا گیا تو اس وقت انسان جیتی جان ہوا اور خون میں جان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو بنایا گیا اور خدا نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا تو اسی وقت خدا انسان کے اندر خون کا بھی جاری ہو گیا، خون بھی اسی وقت خدا کے انسان کے اندر جاری ہو گیا، اور اسی خون کی جو کنیکشن ہے ہوا کا اور خون کا انسان کے اندر جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن کی بات کر رہا ہے کلام۔ یہاں پر کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ان دونوں کا جو رابطہ ہے، خون کا اور ہوا کا جو رابطہ ہے، جب انسان ڈیڈ ہوتا ہے تو یہ رابطہ ختم کر دیتا ہے خدا۔ انسان کا عموماً آپ نے میرے عزیزو دیکھا ہوگا کہ انسان کا جو بڑھاپے کے یام میں قدرتی موت مرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سانس رکنا بند ہو جاتا ہے، اور جب سانس رکنا بند ہو جاتا ہے تو اسی وقت انسان کے خون کا چلنا بھی بند ہو جاتا ہے، انسان کا خون بھی نہیں چلتا۔ تو اس بات سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ خون کا اور ہوا کا دونوں کا ایک کنیکشن ہے، اور وہی کنیکشن، وہی رابطہ جب کٹ جاتا ہے تو آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ خون کی صورت میں ہو یا ہوا کی صورت میں ہو۔ اور اسی کی بات خداوند کہہ رہا ہے، یہ انسان کے معلوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس بارے میں ہمیں کچھ سائنس آگاہ کرتی ہے، یہ ہمیں نہیں بتاتی کہ خون کٹ گیا، خون کا رابطہ ختم ہو گیا، یا ہوا کا رابطہ ختم ہو گیا، جو دم خدا نے انسان کے اندر پھونکا تھا اس کا رابطہ ختم ہو گیا تو انسان ڈیڈ ہو گیا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا رابطہ جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا ہمیں یہ آگے اگلی آیت میں بتاتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور دانائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب ختم ہو جائے گا، وہ سوچتا رہتا ہے، وہ اس خیال میں رہتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا نہیں ہے کہ کب اس کا دم نکل جائے، کب اس کے ڈیرے کی ڈوری کاٹ دی جائے۔ اس لیے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور اس نا سمجھی کی وجہ سے وہ خدا سے دور رہتا ہے، اور خدا کی دوری کی وجہ سے وہ ہمیشہ غلط کام، گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، جن کو خدا بغیر دنائی، بیوقوفی، بے عقلی کہتا ہے۔ اور اسی میں اکثر ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو انسان اس بات کو سمجھتا نہیں، جانتا نہیں، اور اس موت کے وسیلے سے، اس مر جانے کے وسیلے سے انسان ہمیشہ کی زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ تو خدا ہمیں آگاہی دینا چاہتا ہے اس کلام کے وسیلے میں کہ یہ ڈوری جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ڈوری آپ کو معلوم نہیں کب کٹ جائے۔ تو میرے عزیزو، بجائے اس کے کہ وہ ڈوری ہماری کٹ جائے جس کا ہمیں علم نہیں، جو خدا نے ہمارے اندر ہی، ہمارے بدن کے اندر ہی اندر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے اس ڈوری کو کاٹنے کا، انسان کی سانسوں کو بند کر دینے کا،
ہمیں کلام کے وسیلے سے اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ اس کے پاس ہے۔ خدا ہماری ڈوری کبھی بھی کاٹ سکتا ہے، اس سے بیشتر کہ وہ ڈوری کٹ جائے، یہ ہمیں خدا کو قبول کرنا ہے اور خدا کی مرضی کو جاننا ہے اور خدا کی تابعداری میں ہونا ہے، تاکہ ہم بغیر دنائی کے نہیں بلکہ دنائی کے ساتھ دنائی کی موت مرے، تاکہ ہم خدا کے لائق ہو جائیں۔ میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں یقیناً اس کے وسیلے سے آپ تمام لوگوں نے برکت پائی ہوگی، خدا کی اس مکاشفے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا جانا ہوگا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس مکاشفہ کے وسیلے سے یقیناً آپ خدا کی قربت میں اور خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہوگا۔ یقیناً خداوند اس کلام کے وسیلے سے بھی آپ تمام کو بہت زیادہ برکت اور سلامتی دے۔ آمین۔